أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج ہم جوازم مضارع کا آخری حصہ کریں گے، یعنی کہ ہم جو مضارع کو جزم دینے والے حروف ہیں ان کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے شروع میں جو ہے ایسے دیکھے تھے ٹولز جو کہ خالی ایک فعل پہ افیکٹ کرتے ہیں، ان میں لام الامر، لام امر یا لام الامر دونوں کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لما، لم اور لا ناہیہ دیکھا تھا ہم نے، جو صرف ایک فعل کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی ٹولز ہوتے ہیں، ایسے ادوات ہوتے ہیں جو تجزم فعلین، جو دو فعل کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان شرطیہ دیکھ چکے ہیں۔ ان شرطیہ یعنی سب سے زیادہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حروف جازمہ میں، یہ 5 پڑھتے ہیں، یہ 4 اوپر والے جو ایک کو فعل کو جزم دیتے ہیں، اور ایک ان شرطیہ جو کہ 2 فعل کو جزم دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک لسٹ ہے، ما، من، مہما، اینما، حیثما، کیفما، تو یہ 4 دیکھیں ما کے ساتھ ہے آخر میں، اور پھر متا، انا، ایانا، اینا، تو یہ بھی ظرف کے لحاظ سے کب اور کہاں کے میننگز میں آ رہے ہیں۔ ان سب کو آپ کو یاد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر جس آپ کو پتا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نظر آئے اور آپ کو فعل جو ہے مضارع فعل جزم کی حالت میں دکھائی دے۔ اس میں ان کے بعد ہم من اور ما پہ زیادہ دیکھیں گے، اس کی ایگزامپلس من کی زیادہ ہیں، قرآن میں بہت زیادہ ایگزامپلس ہیں، اور ما کی بھی ہیں۔ اور باقی یہ کہ اتنا بہت زیادہ ہم اوروں کو نہیں دیکھیں گے، مگر ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہوگا۔ ان شرط جو جوازم میں آپ دیکھ لیں دوبارہ سے وہی ہے، ان، اذ، ما، من، ما، یہی سارے لفظ ہیں جو کہ ہم ایو بھی ملتا ہے ایک اس میں جوازم میں، تو یہ 2 فعل کو مضارع کرتے ہیں۔ ان کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان شرطیہ جو ہے وہ جازم ہوتا ہے، وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فعل شرط آتا ہے، اور ماضی ہو یا مضارع ہو، لیکن مجزوم ضابط مضارع کو کرے گا جو فعل ہوگا شرط کا، اور پھر میننگ فیوچر کے دے گا۔ فیوچر کے کیوں دے گا کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو ضابط ہے اگر ہم شرط کوئی رکھتے ہیں تو فیوچر میں میننگ خود ہی چلے جاتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈ پارٹ جواب شرط، ان شرطیہ میں ہم یہ چیزیں دیکھ چکے تھے۔ اب ہم باقی سب کے لحاظ سے اس کو دیکھیں گے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ اب ہم جو من کی بھی بات کر رہے ہیں، ماں کی بھی، اینا، تو یہ سب کنڈیشنل پارٹیکلز کہلاتے ہیں، یعنی کہ شرط کے حروف۔ ماں اور من اور اینا، اس کی ایک اور ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس میں دیکھیں کہ ان تو بالکل حرف ہے، ان نافیہ بھی حرف ہوتا ہے، ان شرطیہ بھی حرف ہوتا ہے، لیکن ما، من، مہما، اینما یہ سب اسم میں بھی آتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں، حرف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسم میں آتے ہیں یہ سب کچھ، ٹھیک؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ان تو پورا حرف ہی ہے، اور ما، من میں ہم اور بھی پاسبلٹیز دیکھتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حروف کی بات ہی کر رہے ہیں کہ جو ناصب جو اس کو جوازم دے رہے ہیں، 2 کو فعل کو کریں گے جزم، تو شرط پارٹ اور جواب الشرط پارٹ، کنڈیشن اور رزلٹ، یعنی اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ جو if you heat ice، کنڈیشن ہے اگر تم گرم کرو گے آئس کو تو وہ پگھل جائے گی، رزلٹ ہے۔ تو وہ آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو یہ کنڈیشنل جملے اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے، اس کا جو پہلا 2 پارٹس میں ہوتا ہے، ایک جملہ شرطیہ میں پہلا پارٹ ہے، اور ایک جملہ جزائیہ۔ پہلا پارٹ جو ہے 1 پارٹ، وہ کیا ہوگا جسے شرط کہتے ہیں، اس میں فعل شرط آتا ہے، یعنی کہ یہ حصہ جو ہے یا تو یہ جملہ فعلیہ ہی ہوگا، شور جملہ فعلیہ ہوگا، یا تو ماضی یا مضارع، مگر ہوگا جملہ فعلیہ۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا جملہ شرطیہ کا پہلا حصہ، یہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس میں یا تو ماضی آئے گا یا مضارع آئے گا، اور اگر مضارع آئے گا تو پھر مجزوم ہوگا، ٹھیک؟ اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کا وہ جواب شرط،
جواب شرط یا جملہ جزائیہ بھی کہتے ہیں اس کو. جواب شرط جو ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ یعنی اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ ہوگا والا جواب شرط ہے. اور یہ بھی اگر مضارع فعل مضارع آ جائے گا تو وہ مجزوم ہو جائے گا. تو دو مجزوم اس لیے دکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا، اور اگر وہ صرف وہ بھی مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا. لیکن بیچ میں اگر فا آ جائے کنیکشن تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مطلب پھر اس میں افیکٹ آگے نہیں جاتا. تو جواب شرط کبھی فا کے بغیر بھی آتا ہے. ہم انشاءاللہ اس کی ایگزامپل دیکھتے رہیں گے. تو ایسا جملہ جس میں کوئی شرط ہو اس کو شرطیہ جملہ شرطیہ کہتے ہیں، اور دو جملوں یا دو جز پہ مشتمل ہوتا ہے. ہم نے دیکھ لیا شرطیہ الفاظ حروف بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ہم نے ان دیکھ چکے ہیں ہم، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں اذا بھی، لیکن یہ سب شرطیہ والے خالی. ان کی ہم ڈیٹیلز نہیں دیکھیں گے، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ شرطیہ جو ہوں گے ان حروف میں سے وہ جو ہے جزم دیں گے. اور اسما اسم میں سے من موسٹ کامنلی یوز ہے، اور پھر ما ہے، اور ہم انہی دونوں کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں دیکھیں گے. ٹھیک. اچھا، ادوات الشرط کسے کہتے ہیں؟ ٹول آف شرط. یہی جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نا، شرط کے الفاظ حروف بھی ہو سکتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں، تو وہی ٹول آف شرط ہیں. وہ غیر جازم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اذا جو ہے اس کے بعد ضروری نہیں کہ مضارع میں کوئی مجزوم حالت میں ہو، اور جازم بھی ہو سکتا ہے. اور ہم بیسیکلی ہم جازم ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم اسی کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو افعال کو مجزوم کرتا ہے. اس میں ان دیکھ چکے ہیں، اور وہی بات ہے کہ وہی لسٹ دوبارہ ہے، مگر صرف آگے کے ذہن میں بیٹھ جاتی چیزیں. جملہ شرطیہ کی جو دونوں پارٹس ہیں اس میں ہم دوبارہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہمیشہ جے ایف ہی ہوگا، یعنی کہ جملہ فعلیہ یا ماضی یا مضارع جو بھی ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اس کا پارٹ 1 جو ہے. اور مضارع ہوگا تو تب زیادہ مجزوم ہوگا. اچھا، جو جواب شرط والا پارٹ ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور فا بھی بیچ میں آ سکتا ہے. تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تینوں پاسبلٹیز ہیں اس میں، تو اس کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے کہ ہاں جملہ اسمیہ ہے، ہاں فعل مضارع کا جواب شرط ہے تو پھر مجزوم ہوگا. اور شرطی الفاظ میں ہم یہی دیکھتے ہیں ان کو آگے. سب سے پہلے ہم من دیکھیں گے، کیونکہ من موسٹ کامنلی یوز ہے. ان تو ہم دیکھ چکے ہیں، ان شرطیہ کے ہم ایگزامپل ساری دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں الحمدللہ. اور اب من دیکھتے ہیں. من جو ہے اس کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. سب من جو ہے وہ ایک تو من جو ہے اسم ہوتا ہے نارملی، اور من میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. من شرطیہ، من استفہامیہ، موصولیہ، جو بھی ٹائپس لکھی ہیں. موصول سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے، کوشچن والا من بھی ہوتا ہے، اور ایک من شرطیہ ہوتا ہے. تو یہ جو من شرطیہ ہے، یہ والا جب من آئے گا تب یہ مجزوم کرے گا. اگر ان میں سے اور کوئی من آئے گا اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. دوبارہ من بہت سارے ٹائپس کے ہوتے ہیں، مگر جب من شرطیہ آئے گا تب فعل مضارع مجزوم ہوگا، ادروائز باقی میں نہیں ہوگا. جیسے ہم اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں اس کی. یہ والی آیت ہم سب جانتے ہیں من کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو اس میں من کے بعد یقول آ رہا ہے، یہ مجزوم حالت میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ یہ من شرطیہ نہیں ہے. جو صرف من شرطیہ ہے وہ مضارع کو مجزوم کرے گا، اور وہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا، کانٹیکسٹ سے ہوتا ہے، دکھ جاتی ہے سامنے چیز. ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ من بھی من شرطیہ نہیں ہے، اس لیے مجزوم نہیں کر رہی، اور اس کے میننگ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. من ڈفرینٹ کائنڈس کے ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں دیکھنے جو ہمارا مین چیز ہے کہ من کی وہ والی ایگزامپل جو شرطیہ والی ہے، کنڈیشنل والی. اب جیسے یہ ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. یہ آیت اس میں دیکھیں من کے بعد یورد آپ کو دکھ گیا مجزوم حالت میں. تو پہلا یہاں پہ اس نے ایفیکٹ ڈالا، یہ شرط والا پارٹ ہے جو ریڈ میں دکھ رہا ہے. اور جو کوئی ارادہ کرے گا، چاہے گا دنیا کا ثواب، تو نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم دے دیں گے اسے اس میں سے. تو نُؤْتی جو ہے یہ یہاں تک ہم اس کو بریک کریں گے. یہ تو اٹیچ پروناؤن ہے. نُؤْتی جو ہے اس میں ہمیں زیر دکھ رہا ہے، مگر اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا
تی ایسے یوں تھا، یعنی اس کے آگے یا ساکن تھی، ایسے ہونا تھا. اس کی ایگزامپل میں ہم یہدی والی بات یاد رکھیں گے جو ہم نے پچھلے لیسنز میں دیکھ چکے ہیں ہم، کہ یہدی جب اس سے پہلے جزم آتا ہے، یعنی کہ اس کو جب جزم دینا، جزم حالت کیا ہوگی، اس کا یا ساکن گر جائے گا، یہدی کا یہدی زیر کے ساتھ رہ جائے گا، اسی طرح تی کا تا زیر کے ساتھ رہ جائے گا، تو یہ بھی مجزوم حالت ہے. ٹھیک، اس تو شرط میں کیا ہے، شرط پارٹ من یورد ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، تو ہم دے دیں گے اسے. تو ہم اردو میں ایڈ کر دیتے ہیں نا، یا انگلش میں ہم اس کے ٹرانسلیشن میں کر دیں گے، مگر عربی میں یہ مجزوم ہونا اس کا بتاتا ہے کہ اس کا پھر یہ کانسیکوینس ہوگا. صحیح. آگے آیتیں دیکھیں گے، اب ساری آپ کی پہچانی جانی پہچانی آیتیں ہیں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، من کے بعد یہ بھی اصل میں یتق تھا، لیکن چونکہ آگے ہمیں اللہ لفظ الجلالہ آ رہا ہے تو اس میں ال لگا ہوا ہے. جن چیزوں میں ال لگا ہوتا ہے اس میں تجوید کے لحاظ سے پڑھنے کی آسانی کے لیے زیر لگا دیتے ہیں. تو ایکچولی یہ وَمَن یتق تھا، لیکن چونکہ آگے لفظ الجلالہ یعنی اللہ کا نام ال کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم نے زیر دکھ رہا ہے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جزم پارٹ ہے، مجزوم ہے یہ. جیسے وَمَن یتق اللہ، اب یہ ہے اس کا شرط پارٹ، جو اللہ کا تقویٰ کرے گا. پہلی بات کیا ہوگی، تقویٰ کرے گا تو کیا اس کی کانسیکوینسز، رزلٹ کیا ہوں گے، یجعل لہ مخرجا، وہ بنا دے گا اس کے لیے مخرج بنا دے گا اللہ تعالیٰ. تو یجعل کو بھی دیکھ لیں آپ مجزوم حالت میں، تو جواب شرط 1 جو ہے اس کا، یعنی اس شرط کا جواب شرط، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج بنا دے گا. اور آگے آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، واہ کی وجہ سے اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، يَرْزُقْهُ. يَرْزُقْهُ میں بھی دیکھ لیں آپ، یہ بھی مجزوم حالت میں ہے. یرزق ہو تو اٹیچ پروناؤن ہے نا، تو یرزق یہ کیوں ہوا مجزوم، اس لیے کہ یہ جواب شرط کا ہی کنٹینیوشن ہے، کہ وہ اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہو گئی اور یہ جواب شرط پورا پارٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اور اس میں آپ مجزوم حالت میں دیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک، مضارع مجزوم. اگلی آیت، یہ آیت بھی ہم سب جانتے ہیں، سبحان اللہ. اس میں بھی مجزوم کس طرح، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس میں دیکھیں فمن یعمل، یہ تو آپ کو فوراً دکھ گئی، شرط تو فوراً دکھ گئی آپ کو مجزوم. اب اس کو اگر ہم جملہ پڑھیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، تو جو کوئی کرے گا مثقال یعنی کہ ذرے برابر بھی نیکی کرے گا، کیا ہوگا، یراہو، رزلٹ کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا. یراہو کو ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں. یرا مجزوم کیسے ہے، یرا ایکچولی تھا یارا اور آگے اوپر کھڑی زبر تھی، یہاں ایسے ایسے ہوتا ہے نارملی یرا. لیکن جیسے ہم نے ایگزامپل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تردا ہے، تردا اگر ایسا ہوتا ہے اور اس کو جب مجزوم حالت اس کی کیسے ہوگی، مجزوم حالت ایسی ہوگی کہ یہ یا گر جاتا ہے اور رہ جاتا ہے تا را دود اور زبر. ٹھیک، یہ اس حالت میں جب ہوتے ہیں تو مجزوم حالت ایسے ہوتی ہے. صحیح، جن کے آخر میں کھڑی زبر ہو تو وہ یا گر جائے گی اور اس چیز پہ زبر دکھ جائے گا. اسی طرح یرا جو ہے یہ مجزوم حالت ہے، یہ اس پہ دیکھیں زبر دکھ رہا ہے. تو علم تارا کیفا، علم تارا، تو لم جب لگے گا تو وہ تارا اس کی مجزوم کیفیت ہے، تو اسی لیے یہ بھی مجزوم ہے. تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، یہ شرط ہوگی. اور جواب شرط کیا ہے، یراہو، وہ دیکھ لے گا اسے، اس اپنے عمل کو. تو یہ مجزوم حالت میں جواب شرط ہے. اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَہُ، وہ اس کو دیکھ لے گا. ٹھیک، تو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو وہ اس کو دیکھ لے گا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا. اگلا دیکھتے ہیں آیت، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مَن يَهْدِ اللَّهُ، یہ بھی اصل میں من کے بعد یہد تھا، یہدی ہی ہے ایکچولی. اس میں کیسے تھا، یہ ایسے ہونا تھا، یاد کریں. ابھی ہم نے دیکھا نا، یہدی یا ساکن تھا اصل میں، لیکن من کی وجہ سے جب یہ مجزوم ہوا تو یا ساکن گر گئی، خالی زیر دکھ رہا تھا. من یہد اللہ، جو من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، یہ اس کا شرط پارٹ ہے. فہو المہتد، تو وہ ہدایت پانے والا ہو گیا. اللہ کرے ہمیں بھی ان لوگوں میں ہو. فا جب آ جائے گا
تو بس فا اس جملہ اسمیہ آ گیا، آگے یہاں پہ آگے نہیں کنٹینیو ہو رہا جزم کا عمل، کیونکہ جزم کب ہوگا؟ جواب شرط پارٹ، یہ جواب شرط پارٹ تو ہے، مگر جب یہ مضارع ہوگا تو مجزوم ہوگا، جب مضارع نہیں تو مجزوم نہیں، مگر ہمیں ہاں یہ پتہ ہے کہ جواب شرط ہے۔ اسی طرح وَمَن يُضْلِلْ، اس والے کا افیکٹ اس پہ، اور جو یضلل جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیہ مرشدا، تو یہ بھی آگے فا سے سمجھے جواب شرط کا پارٹ ہے۔ ٹھیک، اگلی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، انہ من یأتی، من یأتی، اچھا من جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، یہاں تک ہو گیا پارٹ۔ من یأتی، یہ جزم کیسے؟ یہاں پہ یا تھا، جس طرح نؤتی ہوتا ہے یأتی، یہ ایسے ہونا تھا یہدی کی طرح، مگر من کی وجہ سے مجزوم حالت یا گر گئی۔ من یأتی ربہ مجرمن، جو کوئی رب کے پاس آیا مجرم حالت بن کے، فَإِنَّ لَهُ، فا جواب شرط پارٹ ہو گیا۔ ٹھیک، اور دوسری آیت میں وَمَن یأتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی آیا اس کے پاس، اس میں بھی سیم جزم حالت میں، اور یہاں جواب شرط پارٹ یہاں سے ہے فَأُولَئِکَ، تو جو کوئی آئے گا مومن بن کے اور نیک عمل کرنے والا، تو ان کے لیے درجات العلیٰ ہے۔ تو شرط اور جواب شرط پارٹ اچھا آپ کو انٹرسٹ تو ہو رہا ہوگا کیونکہ دکھ رہی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر سورہ احزاب کی دونوں آیتیں، من یأتی منکن، جو آئے گی تم میں سے اس طرح فاحشہ مبینہ، یعنی کھلی بے حیائی لے کے، یہ اس کا شرط پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یضاعف لها العذاب، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا تو اس کے لیے عذاب ڈبل دیا جائے گا۔ تو یضاعف کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع اور مجزوم حالت میں، تو یہ پہلا جزم یہاں پہ شرط والا، اور یہ جواب شرط والا جزم ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وَمَن یقنت، اسی کی دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی، وَمَن یقنت، جہاں سے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، جو کوئی یقنت، یہ بھی مضارع یا بتا رہی ہے نا، یہ مضارع لیکن مجزوم حالت میں، اور جو کوئی وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ، جو تابعداری کرے گی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور کیا کرے گی، یہ واو کی وجہ سے شرط کا ہی وہ کنٹینیو ہو رہا ہے نا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اس میں بھی دیکھیں مجزوم ہے شرط کی وجہ سے، اور نیک عمل کرے گی۔ اب یہاں تک ہو گیا شرط کا پارٹ کہ جو یہ کرے گا فرما برداری اور نیک عمل کرے گا، نؤتیہا، یہ پھر کون سا پارٹ آ گیا؟ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جواب شرط، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دے دیں گے اس کو اس کا اجر، تو نؤتیہا، تو اس میں بھی یا گر گیا۔ ٹھیک، تو الحمدللہ جب آپ قرآن میں سے دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ سبحان اللہ دیکھو، تو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ وَمَن یُہَاجِرْ، شرط، جو اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے گا، یجد فعل مضارع، یہ جواب شرط ہو گیا نا، اس لیے مجزوم ہو گیا، تو وہاں پہ خوب سارا غنیمتیں پائے گا۔ وَمَن یخرج، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت پالے گی، پورا ایک شرط ہے، اگر جو یہ ہوگا، فقد، فا سے جواب شرط والا پارٹ آ گیا۔ بس اتنی ساری کافی ہیں، یہ ایگزامپل بھی آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجیے گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 74 ہے، وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ، آگے جو ہے اس کے مضارع مجزوم پارٹ دکھ رہے ہیں اس طرح۔ اب جو ماں ہے، اب ماں کی طرف آتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ بھی من کی طرح کبھی حرف ہوتا ہے کبھی اسم ہوتا ہے، کبھی، اور ماں جو ہے 5 حرف ہوتے ہیں اور 6 ٹائپس کی اسم ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ماں اسم نہیں ہوتا، ماں حرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ذہن کھلتا ہے۔ اب یہ والی جو تصویر ہے آپ کے سامنے، اس میں ہے کہ ماں حرفیہ اور ماں اسمیہ، اور اسمیہ میں موصولہ، استفہامیہ، شرطیہ، اور ہمیں ماں شرطیہ سے ہی کام ہے، جیسا من شرطیہ سے تھا، اس میں بھی ماں شرطیہ سے کام ہے، کیونکہ جو شرطیہ والا ہے وہی ہمیں یہ میننگ مجزوم کا وہ دے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ تو ڈفرنٹ ٹائپس آف ماں جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، نافیہ، موصولہ، استفہامیہ اور شرطیہ۔ تو شرطیہ پہ ہماری ہوگی جو وہ، اچھا شرطیہ میں اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں ایگزامپلز بھی دی ہوئی ہیں۔ اس میں ماں شرطیہ، یہ شرط جازمہ میں سے یہی ہے کہ یہ جازم کرتا ہے اور دونوں کو، فعل کو اور اس شرط کو، جواب شرط دونوں کو مجزوم کر سکتا ہے،
اگر وہ مضارع میں ہو. اور اس کی ایگزامپلز میں یہ دیے ہیں، یہ ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے. اب تنفقوا، تنفقون تھا، تنفقوا ہو گیا. تو یہ شرط ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، کیا ہوگا؟ یوفا الیکم، وہ دے دے گا تمہیں. تو یوفا میں آپ کو زبر دکھ رہا ہے، اور مجزوم تو یعنی کہ مضارع تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. اور مجزوم حالت اس کی کیسی ہے کہ ایکچولی یہ یوفا کیسے تھا؟ ایکچولی اس یوفا کو ہونا تھا، یہاں پہ لکھتے ہیں، اس کو ایسا ہونا تھا جیسے یخشا ہوتا ہے، تردا ہوتا ہے، اس کو یہاں پہ کھڑی زبر کے ساتھ ہوتا تھا یوفا کو. مگر اس کی مجزوم حالت میں کیا ہوا؟ یہ فا کے ساتھ خالی زبر دکھ رہا ہے، جیسے یردا تھا یا علم ترا میں تھا کہ جن میں کھڑی زبر ہوتی ہے وہ اس سے رہ جاتے ہیں. تو یہ اس کا مجزوم حالت کا جواب شرط آ گیا، شرط اور جواب شرط. وما تنفقوا من خیر، اگلی آیت، اس میں بھی فا والا پارٹ سے جواب شرط آ رہا ہے، تو ہمیں آگے مجزوم ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک مجزوم ہے اس میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس والی آیت تو ہم لوگ جانتے ہی اس آیت کو، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ وما آتاکم، اچھا ماں کے بعد یہ تو فعل وہ ہے، مضارع ہے، سوری ماضی ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ جو شرط کا پارٹ ہے وہ ماضی یا مضارع میں سے ہوتا ہے کوئی، تو یہ ماضی ہے تو اس پہ ویسے آپ کو افیکٹ نہیں دیکھے گا. جو کچھ دے تمہیں رسول، اس کا جواب شرط پارٹ میں فخذوہ، تو یہ فا کے ساتھ آ رہا ہے اور جملہ فعلیہ ہے مگر ماضی کا صیغہ ہے، تو اسی لیے اس میں ہمیں مضارع والا سین نہیں نظر آ رہا. وہ آپ کو مجزوم جب مضارع ہوگا تب مجزوم ہوگا نا. تو اس کی دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس اور ایگزامپلز ہیں ماں کی، تو ماں کی اتنی نظر نہیں آتی، من کی بہت زیادہ نظر آتی ہیں قرآن میں، یعنی ماں شرطیہ. اچھا یہاں دیکھیں، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھی خیر، تفعلون سے تفعلوا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یعلمہ اللہ، یعلم ایسے دیکھیں جزم ہو گیا نا، تو وہ اللہ جان لے گا اس کو، اس خیر کو. تو یہ اس کے شرط اور یہ جواب شرط، اور یہاں مجزوم ہے، یہ بھی مجزوم ہے. ٹھیک، یہ والی آیت ہم دیکھ چکے کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بھی علیم، جواب شرط جو ہے فا کے ساتھ ہے. اور دیکھتے ہیں اور شاید اس کی یہ والی آیت سورہ بقرہ کی، ما ننسخ من آیتن، جو بھی ہم نسخ کرتے ہیں آیت، تو یہ شرط ہو گئی. او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں. اس میں بھی اصل میں ننسی میں یا تھا ساتھ، ننسی ایسے تھا، مگر یا گر گئی اسی ماں کے آگے، یعنی شرط، یعنی یہ اسی کا کنٹینیو ہے نا جزم کی وجہ سے. ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، یہ ہے شرط پارٹ. جو بھی ہم نسخ کر دیتے ہیں آیت، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نتی، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، یہ جواب شرط پارٹ ہے. تو کیا کرتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں، یہ یا یہ کرتے ہیں، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر. تو نتی بھی وہی بات ہے، یا ساکن تھا آگے جو گر گیا، مجزوم حالت ہے ناتی، تو یہ اس کا جواب شرط مجزوم ہے. ہم کر لیتے ہیں اس کی طرح یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو ہم نے ماں کی ایگزامپل دیکھ لی، اب اینما کی 2-3 دیکھ لیتے ہیں. اینما بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ بھی کنڈیشنل جو ہوتا ہے ویئر ایور کے میننگ میں، جہاں بھی. تو میں دیکھیں اینما تکونو، جہاں بھی کہیں تم ہوگے، یہ ایک مجزوم ہو گیا اس کا شرط پارٹ، جہاں بھی کہیں تم ہوگے. یدرککم الموت، پا لے گی تم کو موت، تو یہ کاف ساکن کے ساتھ تھا. یدرک، تو یہ اس کا سیکنڈ یعنی مضارع مجزوم جواب شرط کا پارٹ ہے. جہاں بھی کہیں ہوگے تو پالے گی تم کو موت، death will overtake you. اینما تکونو، اس میں بھی دیکھیں، یہ بھی لقمان کی بھی آیت ایسی، اینما تکونو، یہ ایک پہلا پارٹ ہے اس کا مجزوم کا، تکونونا کا تکونو ہو گیا. یأتی، لے آئے گا تم کو اللہ سب کے سب کو، یعنی یأتی بھی وہی ہمارا مجزوم حالت میں جواب شرط ہے کہ جہاں بھی کہیں ہوگے تو لے آئے گا اللہ تمہیں سب کو. ایک اور آیت قرآن کے، اینما یوجہو
اس میں بھی یہاں پہ جزم ہے، جہاں بھی کہیں اسے بھیجے گا لا یأتی بخیر، نہیں لائے گا وہ بے خیر، تو اس کا مجزوم حصہ. ٹھیک، بس ایک ہم اور لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، باقی اتنا زیادہ نظر نہیں آتا قرآن میں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ہم بس اتنا ہی دیکھیں گے. وقالوا مہما، مہما بھی ایک لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے زیادہ، تو اس کی اگزامپل ہے تأتینا. تأتی بھی یہی ہے کہ یہ تأتی یا ساکن تھا مگر یہ مجزوم حالت میں یہاں پہ آ گیا. من آیتن لتسرنا بہا، یہاں تک شرط کا پارٹ ہے. فما نحن لک بمؤمنین، اور یہ جواب شرط پارٹ ہے. باقی ارزا بھی آتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، مگر ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ کچھ چیزیں ڈبل کو مجزوم کرتی ہیں. اس کی ایگزامپلس دیکھ لی ہم نے، اور کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو ہم ڈیٹیلز میں جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آسانی کرے اور ہم سے قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.